عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت حضور قائد ملت جیسی عظیم عبقری شخصیت، چیتے کا جگر، شاہی کا تجسس، ہم نے دیکھا اس انسان کو، میرے ساتھ مفتی کا کورس کیا اس شخص نے، آپ تم اس کے لا علمی کا، خود دامن تو داغدار ہے اور دوسروں کا شجرہ نسب دیکھنے چلے. وہ جو ہر شخص کا شجرہ و نسب دیکھتے ہیں وہ جھانک کے اپنے گریبان میں بھلا کب دیکھتے ہیں. ہم سبق ساتھیوں میں سے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی مطیع الرحمان تھے، مفتی عاصم صاحب تھے، مفتی یونس صاحب تھے، مفتی عبدالرحیم نشتر فاروقی تھے. یہ وہ افراد ہیں جس بیچ میں حضور سرکار قائد ملت نے افتاء کی سند حاصل کی تھی اور درس باقاعدہ 2 سال 3 سال پڑھا تھا ہمارے ساتھ. ہم ہیں اس کے گواہ. ہم ان کی تکراروں میں بیٹھتے تھے. بھائی ہم وہ ہیں جو ان کے زانوِ ادب طے کر کے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. اگر کسی کو حضور قائد ملت کے علمی فکری جولانیت پہ، ان کے اندر جو قوت و توانائی ہے، علم کی روشنائی ہے، اس میں اگر کسی کو کلام ہو تو ان سے بعد میں بات کر لینا. وہ بہت ہائی فائی کی چیز ہے، وہ تم سمجھنے کی بھی قابل نہیں. وہ مایوس انہوں کے مرتبے میں وہ شخصیت ہے. مجھ سے ہی بات کر لینا، میں ہی جان لوں نا. وہ جو مفتی کا سند پوچھ رہے ہیں، جو افتاء کی بات کر رہے ہیں، جو عالمیت کی بات کر رہے ہیں، یہاں نہیں پڑھا ہوا، کیا کوئی علم کے لیے تیرے مدرسے کی سرٹیفکیٹ کا محتاج ہے؟ ہم یہاں ہزاروں وہ ہیں جو بیٹھے بٹھائے فواتح الرحمت پڑھا دیتے ہیں زبانی، الاشباح والنظائر پڑھا دیتے ہیں زبانی، بیٹھے کتاب کھولے بغیر پڑھا دیتے ہیں. ہم کبھی ہم نے نوریہ کا منہ تو دیکھا نہیں ہے، ہم نے کبھی جامعہ نوریہ کا منہ نہیں دیکھا. پھر یہ سب کہاں سے آیا؟ ارے وہ جو غیروں کو اس طرح نوازتا ہو، وہ سرکار تاج الشریعہ، وہ علم کا بہتا ہوا چشمہ جس سے نکلنے والی ندیاں جمدار گنگا کی طرف بہ گئی ہیں، اس میں نہانے والے ہم جیسے بھی ایسے کیسے ہو گئے. وہ اسوں کی تو بات تو کر رہا کہ انہیں سند کہاں ہے، وہ پڑھے کب تھے، وہ تو یہ. ارے واہ اے دوستو، یہ منہ اور مسور کی دال اچھی نہیں لگی. لوگوں پہ بلا وجہ کی رشوت کی بات، پیسہ لے کر کے بات کرنا، یہ سب چیزیں کم سے کم لوگوں کو اپنی حیثیت عرفی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ آپ کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، کس حیثیت سے دیکھتے ہیں. اپنے آپ کو آل رضا کہنے کا ہی کم سے کم بھرم رکھ لیے ہوتے، اپنے آپ کو اس خاندان کے بڑے ہونے کا ہی فخر کر لیتے. اور کوئی عمر سے باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو؟ بھائی جو تھا وہ ہے نا، جسے ہونا چاہیے تھا، میراث جسے ملنی تھی وہ ملی ہے. بعد سرکار قائد ملت کو تاج الشریعہ کے جنازہ پڑھانے کے بعد سے جو ہم دیکھتے ہیں، یقیناً پوری کی پوری 100% جھلک سرکار تاج الشریعہ کی قائد ملت میں دیکھتے ہیں. ان کی بولی چالی، ان کی نشست و برخاست، رہن سہن، ہر ایک چیز میں، کلام میں، تیور، ہر ایک چیز جو ہے بس چلتی پھرتی تاج الشریعہ کی تصویر نظر آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان آپ ان اللہ. کے بارے میں کلام کر رہے ہو، آپ وہاں کلام کر رہے ہو. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو؟ بابا نہیں یہ چیزاں میں کیا ہے، نہیں خاندانی نہیں چلتا، خاندانی نہیں چلتا. میرا بابا سلطانہ تک ہے تو بولے تو نہیں چلتا. یہ پیدرم سلطان بول، تیرے اندر گھوڑ سواری کی اہمیت ہے کیا، صلاحیت ہے کیا؟ تو حکومت سنبھال سکتا کیا؟ تیرے اندر لوگوں سے بات کرنے، ڈیل کرنے، مکالمہ، تیرے اندر سکت ہے کیا؟ رہا تو حکومت سنبھال کرسی کی. باوا کے سر کا بننا بعد میں باوا کی کرسی کا دعویٰ کرنا. بنے نہیں سو جو چپ خالی میں اس کا بیٹا با کر بول کو ہوں گئے کہ تو کون بھی نہیں مانتے. حضور سرکار تاج الشریعہ کی جانشین حضور قائد ملت میں ساری خوبیاں جسے دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے، اسے دنیا ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے.
یہ بتا رہی ہے کہ دنیا جب انہیں عالم سمجھ رہی ہے، مقتدا سمجھ رہی ہے، رہنما سمجھ رہی ہے، پیشوا سمجھ رہی ہے، قاضی القضات کیسے دے دیا؟ قاضی کی معنی بھی نہیں معلوم رہیں گا، تعلیل پوچھا تو مشکل ہو جائیں گا بھی. قاضی القضات میں کون سی ہے با اضافت کر پوچھے تو مشکل پڑ جائیں گا ان کو. وہ استغراقی ہے کہ جنسی ہے کہ عہدی ہے کہ وہ ذہنی ہے کہ خارجی ہے اگر پوچھے تو بھی وہ مشکل پڑ جائیں گا. قضات وہ کون سی جمع با کر پوچھے تو مشکل ہو جائیں گا بھی. وہ قاضی کہے تو یہ کون سا قاضی کر بول کو با بھی وہ دائرے ولایت کون سے والے کی بات کر رہی با پورے ملک کی ریاستی کی صوبی کی علاقائی کی ضلعی کی کون سی کر پوچھے بھی وہ مشکل ہو جائیں گا. اس لفظ کے میننگ نہیں سمجھ رہا اس پہ بحث کر رہے آدمی. اے لوگوں ان سب چیزوں میں آپ لوگوں کو جنرل پبلک کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. افراط و تفریط سے خالی ہے ہمارا یہ اسلام. ہم کسی چیز میں غلو نہیں کرتے، بہت زیادہ گھٹیا پن پہ بھی نہیں اترتے، کمینگی بھی ہماری عادت نہیں ہے. ہم ان سب چیزوں میں پڑھتے بھی نہیں ہیں. ہم کل بھی حضرت کو مقتدا جانتے تھے اپنے قائد ملت کو، آج بھی ہم ان کو اپنا پیشوا اپنا مقتدا جانتے ہیں. کل سرکار تاج الشریعہ کے بتائے ہوئے نقوش پہ چلتے تھے، ان کے سارے آئین و منشور پہ آمنا و صدقنا کہتے تھے. آج حضور قائد ملت کی ساری باتوں پہ سمینا اطاعنا کہتے ہم پیچھے چل پڑے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے، بہتر جانتا. اور یاد رکھ لو جب سے سرکار تاج الشریعہ اٹھے ہیں ان لوگوں نے کچھ بغلیں زیادہ بجانے لگی کہ مرکزیت کا کون رہا اب اس میں، کون ہے جو تمہاری قیادت کرے گا. ایک بات پہلے بیان کر دوں، مسلک اعلیٰ حضرت کسی قائد کا نام نہیں ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے. وہ فکر جو حضرت سیدنا صدیق اکبر قبائل کے مرتد ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ کے منکرین سے جنگ کر رہا ہے، یہ کون سی فکر ہے؟ بول رہی ہوں نا عمر فاروق حضرت نکو حضرت گاؤں میں سب لوگ پھر چھوڑی اسلام سے مرتد ہو چھوڑی. تمہیں دیکھو تو اسامہ کا لشکر ادھر پھر رہی شام کو، یہاں دیکھو تو لوگ زکوٰۃ دے تو نہیں کر بول رہی. اس کے اوپر تو ادھر فوج ادھر ہوں کئی کر رہی حضرت میں کر بول کو بولے حضرت عمر بھی کیا بولے، بولو جو بھی نماز اور اسلام میں فرق کرے گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ یہ تلوار اسے سدھا نہیں لے گی تب تک نیام کے اندر آنے والی نہیں. جس طرح سے نماز فرض ہے ویسی زکوٰۃ فرض ہے. رسول کے زمانے میں جو ایک نکیل بھی نکالا کرتا تھا، ایک بکری کا بچہ بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اگر نہیں دے گا تو یہ تلوار اس وقت تک میری نیام میں نہیں آئے گی جب تک میں اسے بچہ نہ لے لوں. یہ سوچ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس فکر کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اس کے چلانے والے لوگ الگ الگ رہے. کبھی صدیق اکبر یہ کارنامہ انجام دیتے رہے جس وقت میں سب باتیں لوگ مانتے تھے لیکن مدعی نبوت کو بھی ہاں کر بولتے تھے. مسیلمہ کذاب کر بول کے اکلا اٹھا اے میں نبی با، اسود انسا کر کو اکلا اٹھا اے میں نبی کر کو رسول کے بعد جسٹ ہے. طلیحہ بن خویلد کر کو اکلا اٹھا اے میں نبی کہتا انہیں بھی سب چیزیں برابر ہی چھے میں اکلا نبی بھی دیکھو. بہکانا کا بھی چھوڑے نہیں، عورتیں بھی کھڑی ہوئی دعویٰ کرنے لگی. ایسے وقت میں حضرت صدیق اکبر نے ان مدعیان نبوت کو، ان جھوٹے کذابوں کو ان کے خلاف فوج کشی کری کہ نہیں؟ یہ ڈیفرینشیٹ کر رہا تو بے ذرا اس میں اسلام ہوں کر کو وہ بھی مان رہا یہ بھی مان. ایسے لوگوں کو سب کو سدھا کو ذرا اسلام کو لے دیکھو. وہ سوچ اس فکر کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. کیا کہ ایک بار کون کے اکلا آیا حضرت کھانا کھلاتی بھکا ہمیں کر بول کو بولا کرتے. فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے دسترخوان لگا دے. دسترخوان لگایا، کھانے کے درمیان میں ذرا سی کچھ گفتگو اس نے کچھ رسالت مآب میں گستاخی کی سی بو آنے لگی. اس نے کچھ توہین کا ارتکاب کیا. اس ٹائم کیا کرا بولو انہوں دسترخوان سمیٹے کان پکڑے بے نکلتا کہ لات دینا پیچھے. اس سوچ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت، اسی سوچ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. حضرت امام علی مقام حسین بن علی کھڑے ہیں کربلا کی دھرتی پہ. ادھر 22,000 کا لشکر ہے. انہوں سلام پڑھ رہے تھے کہ وہ نمازاں پڑھ رہے تھے کہ پڑھ رہے تھے، اذان دیتے تھے کہ نہیں؟ انہوں بھی اذانہ دے رہی، نماز پڑھ رہی، قرآن ووچ، اللہ ووچ، رسول ووچ، سب ووچ نہ میں آج بولتی تو واہ
اے باقی ابھی نماز پڑھ رہے نہیں، ڈکیاں کو دیوبندیاں کو سب جن کو بولتی کہ نہیں تمہیں یہ مسجد میں پڑھے تو کیا بات، وہ مسجد میں پڑھے تو کیا بات، سب ایک چیز تو رہے، سب نمازات پڑھ رہی صبح، سب وچ قرآن پڑھ رہی کر بولنے والے بولتے ہیں کہ نہیں؟ اس ٹائم پہ ان کو پوچھنا با یزیدی آئے تھے تو کیا انہوں رامائن لے کے آئے تھے، گیتا کیا تو بائبل انجیل لے کے آئے تھے، کہ انہوں بھی یہ لے کے آئے تھے قرآن، یہ اذان کی الگ دیتے تھے کیا؟ تو بھی کیا ہے کربلا کا وہ نقطہ نظر جو دونوں کے اندر ڈفرینشیٹ کر رہا ہے، جو دونوں میں خط فاصل کھینچ رہا ہے نا، وہ نقطہ سمجھ گیا تو مسئلے کا اعلیٰ حضرت سمجھ جاتی ہیں۔ دیکھو تمہیں وہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت وہی سے سمجھ جاؤ گے، حسینی کردار کا نام مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے۔ کسی کی اذان سے، کسی کی نماز سے، قرآن سے ظاہری اعمال کو دیکھ کر کے گھپلے میں مت آ جاؤ بھائی، یہ سوچ فکر رکھنے والے کو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ویسا چل لیتا اس مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ نقی علی خان نے کیا، رضا علی خان نے کیا، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے کیا، اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند نے کیا، سرکار تاج۔ آج کے دور میں اسی مسلک، اسی سوچ، اسی فکر کی ترجمانی سرکار قائد ملت فرما رہے ہیں۔ یقیناً وہی قیادت جو پہلے کرتے آ رہے تھے، اس سوچ کی، اس فکر کی، اس اسلامی فکر کی، اس اسلامی سوچ کی ووچ کر لیتا جاری سے با کون کر لے جاتی با انہوں ہمارے مقتدہ، انہوں ہمارے پیشوا، تمہیں لاکھ کیا بولنے کا بولو۔ یہ کام آج کے دور میں 200 سال سے بریلی والے کر لے جاری، رضا علی خان کرے، نقی علی خان کرے، احمد رضا خان کرے، حامد رضا خان کرے، مصطفیٰ رضا خان کرے، اس کے بعد اختر رضا خان کرے، انہوں ہمارے مقتدہ ہوئے۔ اب اسجد رضا خان کر رہی وہ کام۔ قیادت کی جس قدر خوبیاں ایک انسان میں ہونا چاہیے نا، وہ میرے سرکار قائد ملت میں، وہ دوراندیشی، معاملہ فہمی، وہ چیتے کا جگر، وہ شاہین جیسا تجسس، یہ ہر وہ خوبی تم نے ایک بات بولتا ہوں، میں جنگل میں بہت طاقت والے گینڈے بھی ہے کہ نہیں با، ہتیا نہیں، زراف دیکھا کہ نہیں، لمبی گردن والا، کیسے ڈیل ڈول کے ہے، لیکن حکومت، بادشاہت، شیر کچھ کی ملی بول، وہ خوبی، وہ کمال جو ذہن و فکر، جو سوچ اس کے اندر ہے نا، وہ گینڈے میں نہیں ہے، وہ ہتھی میں نہیں ہے، وہ زراف میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اگر کسی کو چنا ہے بریلی میں تو وہ شیر جیسی خوبی اور قوت کمال رکھنے والی سرکار اسجد رضا ہی کی ذات تھی۔ اس لیے ہم نے انہیں اپنا قائد و رہنما جانا۔ آئے لوگوں ٹینشن لے ان کو، دنیا کچھ بھی بولے انہیں بولو حضرت ہم نے تمہیں جانا، تمہیں مانا، اتنا علم ہمنا ہے ہی نہیں، کیا صحیح کیا غلط، قرآن کیا، حدیث کیا، مسئلے کیا، ہم نہ تمہیں بولو سا کیا ہے وہ دیکھو، ہمیں تم نہ جانی، ہمیں تمہیں کون بولتی اس کے اوپر ہمیں جاری۔ بریلی سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو، بریلی سے اپنے آپ کو مربوط رکھو، جوڑے رکھو، جس قدر اپنے آپ کو مضبوط رکھو گے نا اتنے ایمان میں پکے ہوگے، جس قدر بریلی سے دور ہوتے جاؤ گے حقانیت سے، صداقت سے، بلکہ کیا ایمان سے ہی دور ہوتے چلے جاؤ۔ جس نے بھی رشتہ ناتا توڑا ہے، اے لوگوں فتنوں کا ورود ہو رہا ہے، بہت فتنے اٹھ رہی، بہت تنظیمہ کمیٹیاں تحریکہ بن رہی، چپ کا چپ ہر ایک میں جانے کی کوشش کرو، نہ کو اچھا دیکھ لو، کھنگال لو، کون سی کمیٹی میں جانا با، کون سی تحریک میں جانا، وہاں جاؤ، چپ کا چپ نکلو نہ کو۔ ایسے وقت کے لیے رسول خدا نے فرمایا القائد خیر من القائم، چپ ہاتھا بھن لگ بیٹھنے والا چلنے والے سے، کھڑا ہوا دیکھ جانے واسطے ریڈی ہوا انہیں تبھی، اس سے بہتر ہے وہ جو بیٹھا ہوا۔ والقائم خیر من الساعی خیر من الماشی، اور وہ جو کھڑا ہے ابھی جانے واسطے، وہ میں اس میں جوائن ہونا، اب حصہ لینا، میں اب میں کیا تو اس کا صدر بننا، کیا تو ایک ممبر بننا کر کھڑویا، دیکھو انہیں ابھی بھی بہتر ہے اس سے جو چل چکا ہے ماشی، اور وہ جو چل رہا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو دوڑ رہا ہے اس کی طرف، لے کو میں تنظیم والا، میں انہیں میں انہیں کر کو۔ اور اس حدیث کی ایک روایت میں آیا ہے النائم خیر من الیقظان، سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہے۔ کی کہتے ہو فتنہ چپ جاگ چھوڑتا ہے انہیں سو کو، اوئے میں کیا کی ہوا تھا، کہتے معلوم ہوئے، معلوم نہیں رہے، بچ گیا دیکھو۔
یہ اتحاد وہ اتحاد کے نام پر لوگ آ رہی، دیکھو سب جنے اس کے پیچھے اتحاد ملت اتحاد سنت کر لیتا آ رہی، دیکھو بہت مشکل کر لیتی تمہیں. بچاؤ اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر. من استشرف لہا یستشرف ہو، کیا کی بات دیکھیں گے ہوتا نہیں. میرونگی گئی تو جلوس نکلی تو کیا بھی ہو کس کی روا، جو جھانکا تاکا اس کی طرف رغبت دکھایا اسے کھینچ لیتا اپنی طرف. ہو جھانکنے تک جونوں کو ویسے کمیٹا میں ہے، ویسے اتحاد کے نام نہاد لوگوں کے پاس جھانکنے تک جونوں کو جھانکے کھینچ لیتی. بہت پاور رہتا اس میں، سلح کلیت میں بہت پاور رہتا. جھانکو تک مت، اور اپنی جماعت مسلمین مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. ہمارے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے قائدین ہیں، جو صحیح توضیح و تشریح کرنے والے مسلک اعلیٰ حضرت کی سرکار محدث کبیر قائد ملت، ان جیسی عظیم البرکت ہستیوں کے نقوش قدم کو اپنا راہ عمل بناتے رہو. انشاءاللہ العزیز کامیاب و کامران جاؤ گے. کون بھی یہاں سے ولی ہو کو آج جا رہا نہیں، بہت مشکل ٹائم آیا. خالی ایمان بچا لگ گیا تو بہت مشکل ہے. آج خالی ایمان بچا لگ جاؤ تمہیں بہت مشکل ہے. یہاں سے نکلے تو گناہوں کا پچارا چالو ہو چھوڑتا روڈ پہ چلتے ہی. اس طرح کا پرفتن دور ہے. ایک ایمان دیکھو جو نجات کا اصل مدار ہے وہ تو بچا لگ جاؤ. انشاءاللہ العزیز بریلی سے وابستہ رہو گے تو ضرور تمہارا ایمان بچ جائے گا. بس اتنی سی بات کہنا چاہیں گے، سرکار ہم نے تمہیں جانا ہے، تمہیں مانا ہے. اب ہم نہ غیر سے کس کا بھی ٹینشن نہیں، یہ تنظیمہ نہیں وہ نہیں، تمہیں کہاں لگ جاتی لگ چلو. اللہ کا فضل آپ پر ہے، آپ ضرور ہمیں جنت ہی کی راہ لے چلو گے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور وہ جو بچایا گیا ہرس کے طمع کے. یہ سب کرنے سے کئی کو ایک جملہ بول کو ختم کرتا ہوں، کئی کو بولو جھوٹی شہرت، سستی شہرت، مال دولت، یہ چکر میں لوگا تم نہ بیوقوف بنا رہی سو. لیکن وہ انسان جو ہرس سے بچایا گیا، چاہے ہرس وہ عورت کی ہو، چاہے دولت کی ہو، چاہے نفس کی ہو، چاہے حکومت کی ہو، کسی کی بھی ہو، ہرس و طمع سے جو شخص بچایا گیا یقیناً وہ کامیاب و کامران انسان ہے. جس چیز نے دنیا کو ہلاکت میں ڈالا وہ ہرس و طمع ہے. رسول خدا نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس کے اس قدر تباہی نہیں مچاتے جیسا ایک حریص، ایک طمع، ایک لالچی پبلک کے اندر اتنا فتنہ پھیلا دیتا. چپ بیٹھے بٹھائے پیسے کمانے، دولت کمانے، شہرت کمانے، اپنی جئی پکارنے واسطے ہاں کر کو تم نہ یوز کر رہی جونوں کو بچو. جس قدر بریلی سے جڑے رہو گے، بچے رہو گے، جتنا بریلی سے دور جاؤ گے یہ اچک لیں گے تمہیں، یہ اچک لیں گے تمہیں دعات الدلال. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے خداوند قدوس ہمیں اور آپ کو بریلی سے جوڑے رکھے، ان کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں موجزر فرمائے. سرکار قائد ملت کی نقوش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. سرکار محدث کبیر کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. ان کی جو تعلیمات ہے، جو ان کی تشریح و توضیح اعلیٰ حضرت کی ہے، اس بیس پر ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کی پیروی کی توفیق رفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.